السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم کتاب الاذکار میں پڑھیں گے بیماری میں اصول شفا کے اذکار۔ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو وہ صحت کے دنوں میں جیسے نیک اعمال کرتا تھا، بیماری کے ایام میں ان اعمال کی ادائیگی میں کوتاہی کے باوجود اس کو پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے معاف کر دیے جاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو اتار دیتی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت مبارک دین عطا فرمایا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جہاں عقائد، اخلاق، آداب اور دونوں جہانوں میں بلند مرتبہ اور اجر و ثواب پانے کے لیے درجنوں احکامات موجود ہیں، وہاں روح اور جسم دونوں کی عافیت اور شفا کے لیے بھی اسلام نے بہت سے اعمال اور اذکار کا تذکرہ کیا ہے۔ روح کی شفا کے ساتھ ساتھ جسم کی شفا کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت از حد مفید ہے، اور اب تو یہ تحقیق بڑے ماہر اور غیر مسلم ڈاکٹر حضرات نے بھی پیش کر دی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کئی ایک لا علاج امراض میں شفا کا کام دیتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی اذکار بیان کیے ہیں جن کی برکت سے ہم بے شمار امراض سے بچ سکتے ہیں اور آنے والے امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اذکار سے شفا حاصل کرنے کے لیے یقین اور پابندی کا ہونا از حد ضروری ہے۔ مندرجہ ذیل اذکار پورے یقین اور پابندی کے ساتھ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوسرے بیمار بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں دونوں جہانوں کی سعادت نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سورۃ فاتحہ شفا ہی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مریض خود بھی پڑھتا رہے اور سورۃ الفاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر اپنے مریض کو دن رات دم بھی کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انصاف کے دن کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ آیت الکرسی شفا ہی شفا ہے۔ مسلمان آیت الکرسی کی برکت سے کئی ایک روحانی اور جسمانی امراض سے بچا رہتا ہے، اور اگر کسی بھی بیماری کا غلبہ ہو جائے تو آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں اور ان کو تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات شفا ہی شفا ہیں۔ یہ دو آیات نور ہیں اور شفا کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور ان دو آیات کو سمجھ کر، شوق کر اور کثرت سے پڑھنے والا جہاں امراض سے بچا رہتا ہے، وہاں اس کو پیش آمدہ مرض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وإليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اسی پر ہے جو اس نے گناہ کمایا۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آخری 3 کل شریف شفا ہی شفا ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے اور بیماری سے شفا پانے کے لیے موضوعات کی پابندی از حد ضروری ہے۔ مریض آخری 3 کل خود بھی پڑھتا رہے اور اس کے پیارے بھی موضوعات پڑھ کر اسے دم کرتے رہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ مدرجہ ذیل ذکر صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ ہر تکلیف اور بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح برس کوڑ پن اور پاگل پن سے بچنے کے لیے مدرجہ ذیل دعا بھی پڑھتے رہا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں جلد کے بگڑ جانے سے، جسم کے حصے گل سڑ کر الگ ہو جانے سے، دماغی صلاحیتوں کے ختم ہونے سے اور خطرناک بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے۔ دعائے یونس علیہ السلام کی برکت سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائے یونس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر آزمائش سے نجات عطا کرتے ہوئے اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ دعائے ایوب علیہ السلام سے شفا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفوائد میں بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا کئی بار تجربہ کیا گیا کہ جو شخص صبح شام حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ رب بے انی مسانی ضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب مجھ کو تکلیف سے نے چھو لیا ہے اور رحم کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی سلامتی کے لیے۔ کان اور آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی سلامتی کے لیے مدرجہ ذیل دعا پڑھتے رہا کریں۔ اللہم متینی بسمعی و بصری وجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بالساری۔ اے اللہ مجھ کو میرے کان اور میری آنکھوں سے فائدہ پہنچا اور انہیں موت تک صحیح سلامت میرے پاس رکھ، اور میری مدد فرما اس پر جو مجھ پر ظلم کرے اور اس سے میرا بدلہ لے۔ پھوڑے، پھنسی اور زخم کے لیے شہادت کی انگلی کو تھوک لگا کر اس زمین پر رکھیں اور پھر مدرجہ ذیل دعا پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بسم اللہ
تربت ارضنا بریقات بازنا یشفا سقیمونا بإذن ربنا۔ اللہ کے نام سے یہ ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہماری زمین کی مٹی ہے، ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ ہر قسم کے درد کے لیے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ درج ذیل دعا پڑھیں۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ درد نہ روکنے کی صورت میں یا درد کی شدت کی صورت میں یہ عمل بار بار دہراتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد درد کو ختم فرما دیں گے۔ ہر قسم کی تھکاوٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور سلف صالحین کے تجربہ کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ سوتے وقت مندرجہ ذیل اذکار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ کتاب الاذکار۔ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ نوٹ: اپنے جسم کو ساری زندگی ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے بچانے کے لیے مندرجہ بالا تسبیحات فاطمہ پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ خوبصورت بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے بچے کے گلے میں تویز لٹکانے کے بجائے اس کے بازو پر دھاگا باندھنے کی بجائے مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر اپنے بچے کو دم کریں، کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔ اعیذک بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات اور کاملہ کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر بد سے۔ دعا کے شروع میں اعیذک یعنی کاف پر زبر کے ساتھ کا لفظ ایک بیٹے کے لیے ہے، اس کے علاوہ بیٹی کے لیے ہے اعیذوکی کاف کے زیر کے ساتھ۔ 2 بچوں یا بچیوں کے لیے اعیذکما اور زیادہ بچوں کے لیے اعیذکم اور زیادہ بچیوں کو اعیذکن۔ مریض کی عیادت کو جانے کے لیے کسی بھی مریض کے پاس جاتے ہوئے الٹے سیدھے تبصرے اور حوصلے شکن باتیں کرنے کے بجائے مندرجہ ذیل دعائیں یاد کریں۔ لا باس طہور انشاء اللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اللہم رب الناس اذہب الباس رب الناس اشفی وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے پروردگار، بیماری دور فرما دے اور شفا عطا کر، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ تیری عطا کی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی مکمل شفا کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مریض کے پاس مندرجہ ذیل دعا اگر 7 مرتبہ پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ ہو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، یہ کہ وہ تجھے شفا دے۔ یاد رہے، صدقہ خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہلک امراض سے بہت جلد شفا عطا فرما دیتا ہے اور یہ انتہائی مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔